بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ مزمل عباس نقوی، اور آج میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر اپنا ایک نیا ٹاپک یونیک لے کر آؤں۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل جو مینٹل ڈس آرڈرز اور انگزائٹی ڈپریشن جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، اور 55% جو ہے لوگ جو ہے نا کمٹ سوسائڈ کر رہے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، دنیا میں دکھ اور سکھ ان دونوں کا جو چولی اور دامن کا ساتھ ہے۔ جہاں پر سردی ہے وہاں پر گرمی بھی ہوگی، اور جہاں پر گرمی ہے وہاں پر سردی بھی ہوگی، اور جہاں پر نرمی ہے وہاں پر سختی بھی ہوگی، اور جہاں پر سختی ہے وہاں پر نرمی بھی ہوگی۔ اور میرے خیال سے اللہ قرآن پاک میں اللہ کی ذات فرماتی ہے انما العسر یسرا، ہر عسر یسر کے ساتھ ہے اور یسر عسر کے ساتھ ہے۔ مشکل کے ساتھ آسانی اور آسانی کے ساتھ مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ اور انسان جب خوشی آتی ہے تو وہ منٹوں کے لیے آتی ہے، اور جو غم آتے ہیں تو سالوں بیت جاتے ہیں۔ تو بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں جو سب سے بڑا جو احساسات جو دکھ ہوتا ہے، وہ دکھ جو انسان کی سب سے بڑا جو اثر پڑتا ہے وہ دکھوں کا ہوتا ہے، احساسات کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے یہ سنا ہوگا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو تعداد ہے وہ اس وقت بت پرست لوگوں کی ہے، اور ان کا ایک کلمہ ہے، جیسے ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، ان کا کلمہ ہے یسرن دکھ من، دکھ ہی دکھ ہیں اس دنیا میں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں۔ تو بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے مرزا غالب صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا کہ عید حیات اور بندے اور غم اصل میں دونوں ایک ہی ہیں۔ اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ وہ اب تو لوگ مشکلیں پریشانیاں برداشت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تو گھبرا کے ہم مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو پھر کہاں جائیں گے۔ اس لیے گورے نے پھر جواب میں لکھا ہے what cannot be endured must be endured، کہ جو چیز آپ کو برداشت نہیں کر سکتی اس کو آپ کو سہنا ہوگا، برداشت تو کرنا ہی ہوگا آپ کو زندگی میں۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں جو بھی چیز میں لے کے آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں وہ ایویڈنس ہوتی ہے، اور اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ دیکھیں، وہ سمیع البصیر ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ بادشاہ ہے، کائنات کا مالک اور خالق ہے، سورج چاند ستاروں کا، گلیکسیز کا مالک ہے، وہ بہت بڑا ہے، بادشاہ ہے وہ۔ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج جو اس کا ہاؤ ٹو ڈیل ود دی مینٹل ڈس آرڈرز، انگزائٹی، ڈپریشنز، ٹینشنز جو ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں اور ڈسٹریکٹ کر رہی ہیں ہماری زندگی کو۔ دیکھیں، قرآن کی میں ایویڈنس آپ کو دیتا ہوں، سورہ نو کی آیت نمبر 11 to 14۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا لَا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ أَنْهَارًا۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ استغفار کرتے ہیں، اللہ ان کی زندگی میں اللہ ان کے لیے باغات پیدا کرتا ہے، ان کے لیے نہریں جاری کرتا ہے، آسمان سے بارشیں برساتا ہے، ان کی بیٹوں سے مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں کی اولاد نہیں ہے اللہ ان کو اولاد دیتا ہے، اور جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، ان کو مال سے نوازتا ہے۔ اتنی بڑی نعمتیں اللہ نے۔ دیکھیں، اللہ کے ذات فرماتے ہیں یہ جو دکھ ہے نا، ٹھیک ہے، یہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ کی طرف سے تو خوشخبری آتی ہے، اللہ کی طرف سے تو خوشی آتی ہے، اور یہ جو دکھ آتے ہیں یہ تمہارے اپنے کاموں کا نتیجہ ہوتا ہے جو دنیا میں تم سر انجام دیتے ہو۔ تو اگر آپ استغفار لا الہ الا سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو القیوم واتوب الیہ، استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بہت زیادہ استغفار ہے، جو بھی آپ استغفار کرتے، توبہ اللہ کو بہت پسند ہے، یہ کنیکشن ہے اللہ سے۔ اگر آپ یہ کنیکشن جڑ جائیں اللہ سے، دنیا کے تمام مسئلے آپ زندگی کے حل ہو جائے، دنیا کے۔ میرا آبزرویشن ہے، ایکسپیریمنٹ ہے، کرنی نہیں چاہیے کیونکہ اللہ کی کلام ہے، اس کے اوپر نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں کروں۔ اگر آپ کو دنیا کی کسی چیز کی ضرورت ہے، اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی۔ ٹینشن، انگزائٹی تو ایسے ختم ہوتی ہے، نام و نشان رہتا آپ سے تو 1200 میل دور بھاگے گی۔ اتنے مطلب کبھی بھی آپ کے قریب کوئی ڈپریشن نہیں آئے گا، کوئی ٹینشن نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، آپ ڈپریسڈ محسوس نہیں کریں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ وہ ایویڈنس قرآن سے، حدیث سے دے کر جو سولڈ ہوتی ہیں آپ تک پہنچاؤں۔ یہ بھی ایک تبلیغ کا حصہ ہے، اور یہ ایک چیز اینٹی کلاک چلتی ہے کہ جب آپ کوئی چیز شیئر کی جاتی ہے تو جب انسان مر بھی جاتا ہے تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ جیسے انسان کو پینشن ملتی رہتی ہے نا ریٹائرمنٹ کے بعد، ایسے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے۔ جو لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، جو لوگ دیکھتے ہیں، اس کے اوپر پھر اس کو استغفار کرتے ہیں تو اس کا ثواب بھی اس کو ملتا ہے، جو آگے تپریچ کرتا ہے یا تبلیغ کرتا ہے یا اللہ کی جو کلمات کو آگے پہنچانے کی اکید سی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ یہ کریں گے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا، آئی پرومس یو۔ تو ہمیشہ اپنا خیال رکھیں۔ بہت بہت شکریہ مجھے برداشت کرنے کے لیے، اور آئی نیڈ یور فیڈ بیک بلو دی سیکشن آف کمنٹس، اینڈ آلویز ٹیک یور سیلف۔ بائے بائے۔